الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنا بیتہ فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 3 ستمبر 2022 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں آپ کا ضلع بہاول نگر علاقہ تحصیل فورٹ عباس جامع مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مولانا اکرام الحسن اللہ پاک ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں، اور میں عین اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں جب ہمارا شہر خصوصاً اور عموماً ملک پاکستان سیلاب کی زد میں ہے۔ میں دعا گو ہوں رب کریم ہمارے ملک پر اپنی برکت، کرم، رحمت نازل فرمائے، جن کا نقصان ہوا ہے رب کریم ان کے نقصان کو پورا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو حضرات متاثر ہیں رب کریم دوبارہ انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، سفر مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آج صبح بھی الحمدللہ اپنی رفاہی فاؤنڈیشن کے ساتھیوں کو اپنی اپنی تشکیل پر بھیجا ہے، لیکن جہاں سیلاب زدگان ہیں وہاں پر باطل کی وجہ سے عقیدہ زدگان بھی ہیں۔ تو سیلاب زدگی کا مسئلہ یہ جسمانی معاملہ ہے، اور عقیدہ زدگی کا مسئلہ یہ روحانی اور ایمانی معاملہ ہے۔ تو جہاں جان اور ایمان میں مقابلہ آ جائے وہاں پر ایمان کو ترجیح ہوا کرتی ہے۔ اسی بنیاد پہ میں نے آپ کے لیے سفر کیا۔ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقدس مبارک عنوان سے معنون اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سورت نمبر 33 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے، اور گلدستہ احادیث میں صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ فرمان خاتم الانبیاء کو پڑھا ہے۔ اس آیت اور اس حدیث پاک میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے کیا معاملے موجود ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے بطور ابتدا ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جسم جو ہے نا، یہ جسم ہمارا ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، آنکھ، ناک، کان، باقی تمام اعضاء سے مل کے بنا ہے۔ ہمارے جسم میں کچھ اعضاء وہ ہیں جو حساس ہیں، اور کچھ اعضاء وہ ہیں جو انتہائی حساس ہیں، ویری ویری سینسیٹیو، ان سے بھی زیادہ، عام سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ حساس کا معنی ہے کہ اگر وہ کوئی عضو کٹ جائے تو اس کے بغیر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور انتہائی حساس کا معنی وہ عضو ہیں جو کٹ جائیں تو بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔
خصوصاً جو ہمارا دل ہے یہ صرف حساس نہیں ہے، یہ انتہائی حساس ہے۔ بندے کی انگلی کٹ جائے نا، اللہ نہ کرے، تو بندہ زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے کام کرنے میں مشکل آتی ہے لیکن زندہ رہتا ہے۔ ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، آنکھ کان کٹ جائے، انسان زندہ رہتا ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بندے کے دل کا کوئی 100واں ٹکڑا بھی کٹ جائے نا، یار کٹ جائے تو بڑی دور کی بات ہے، دل کا وال بند ہو جائے تو بندے کی زندگی جان پہ داؤ لگ جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ایمان کے پارٹس ہیں، ایسے ہی عقائد کے پارٹس ہیں۔ کچھ عقائد اور مسائل مذہب میں وہ ہیں جو حساس ہیں اور کچھ انتہائی حساس ہیں۔ کیا معنی؟ کچھ عام سے مسئلے کا انکار کر دے تو بندہ مسلمان رہتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، بدعتی ہو جاتا ہے، بد عقیدہ ہو جاتا ہے اور وہ غلط راستے پر جا پڑتا ہے، سزا بھگ دے گا، تکلیف بھگتے گا لیکن جنت جائے گا کیونکہ مسلمان ہے۔ اور کچھ عقائد انتہائی سینسٹیو ہے، انتہائی حساس ہے، اگر ان میں سے کسی کو غلط طور پہ استعمال کر دیا جائے تو بندے کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کے اسلامی معاملات ختم ہو جاتے ہیں، باؤنڈری آف دا اسلام، اسلام کے دائرے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ آدمی۔ آپ اور ہم بڑے اچھے طریقے سے دنیا میں رہتے ہیں، ہم حساس عقیدوں کے انکاریوں کو بھی جانتے ہیں اور انتہائی حساس عقیدوں کے انکاریوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو جس عنوان پہ ہم بیٹھے ہیں وہ عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ عقیدہ ختم نبوت انتہائی حساس عنوان ہے، اس کی مثال دل سی ہے، عام عضو سی نہیں ہے۔ اگر یہ اوپر نیچے ہو جائے اور اس عقیدے میں کوئی 2 نمبری لائے تو اس کے اسلام کی عمارت دھڑام سے گر جائے گی، وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ آج کل جو ہمارے سامنے لبرل طبقہ ہے یا وہ لوگ جو علماء سے متعلق نہیں ہیں اور وہ دین کے بارے میں بیسک پوائنٹس، بنیادی باتیں بھی نہیں جانتے لیکن ان کے دل میں دین کا درد ہے اگرچہ دین کا علم نہیں ہے، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے لیے اتنی سختی کرتے ہو آپ؟ قادیانی تو کلمہ پڑھتا ہے، قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو قرآن مانتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بلکہ قادیانیوں کے ہاں تو 6 نمازیں ہیں، تہجد بھی ان کے ہاں فرض اور واجب کے درجے میں، تو اسی 5 پڑھنے انہوں نے 6 پڑھنے، تو وہ کہیں گے وہ ہم سے 1 نماز زائد پڑھ رہے ہیں، آپ انہیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سنو، دنیا کا کوئی یہودی اٹھا لو یا دنیا کا کوئی عیسائی اٹھا لو جو اسلام سے پہلے دنیا میں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے مذہب والا کسے سمجھتے ہو؟ تو یہودی کہتے ہیں، توجہ، یہودی کہتے ہیں جو بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور تورات کو مانے وہ یہودی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی جو عیسائی ہیں وہ یہودی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں یہودی نہیں ہیں؟ تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کی قدر کرتے ہیں۔ جو اوریجنل عیسائی ہیں، کرسچن جو اصل شکل میں ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور تورات اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہودی اسے یہودی تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ یہودی نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا اوکے، ہم عیسائیوں کے پاس آتے ہیں کہ عیسائیوں ہمیں ایک بات آپ بتا دو، ایک مسلمان ہے جو رسالت مآب علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہے لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی اللہ کا مانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہے، وہ تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے مسلمان، قرآن بھی مانتا ہے، حضور کو بھی مانتا ہے۔ کیا عیسائی اسے عیسائی یا یہودی اسے یہودی تسلیم کریں گے؟ نعوذ باللہ، کہتے ہیں نہیں۔ تو بھائی کیوں نہیں؟
ہم نے یہودیت کو کہا کہ ہم حضرت موسیٰ اور تورات مانتے ہیں، عیسائیت کو کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ اور انجیل مانتے ہیں، آپ ہمیں کیوں مسلمان کہتے ہو؟ اپنے مذہب والا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے اوپر اترنے والی کتاب کو ایکسپٹ ضرور کرتے ہو، لیکن آپ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، نائب کتاب کو مانتے ہو، تو آپ یہودی اور عیسائی نہیں کہلا سکتے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، آؤ پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ اسی بنیاد پر قادیانی کلمہ پڑھے وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہے، وہ روزہ رکھے وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہے، وہ نماز پڑھے وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ بھائی بنیاد کیا ہے؟ ہم نے کہا مذاہب کی بنیاد یہ ہے، کسی ریلیجن کسی مذہب کو ماننے کے لیے صرف اس مذہب کو مانا جاتا ہے، اس کے بعد کسی اور نبی کو، کسی اور کتاب کو، کسی اور دین کو، کسی اور شریعت کو، کسی اور مذہب کو نہیں مانا جاتا۔ جب یہودی حضرت موسیٰ کو نبی مان کے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود عیسائیوں کو یہودی نہیں مانتے کہ وہ بعد میں ایک نئے نبی حضرت عیسیٰ کے قائل ہے، اسی طرح یہودی اور عیسائی ہمیں باوجود ہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی اور ان کی کتابوں کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود اپنے مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے، تو ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں دنیا کے مذاہب کا اصول ہے اس نبی کو مانو، اس نبی پر اترنے والی کتاب کو مانو، تم اس مذہب کے پیروکار ہو۔ قادیانی حضور پاک کے بعد مرزا کو مانتا ہے، قرآن کے بعد اس کی کتاب تذکرۃ الوحی کو اللہ کی وحی مانتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان؟ یہ کیسے مسلمان ہے؟ نیا نبی مان کے، اس کی کتاب کو نئی کتاب مان کے، جبرائیل امین کے بعد ٹیچی نامی ایک جعلی فرشتے کو مان کے، فیک اینجل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ایک اوریجنل اینجل ہے نا، اصل فرشتے ہیں۔ مرزا کہتے ہیں ٹیچی ایک فرشتہ ہے، وہ فیک اینجل ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ فرشتے کو ٹچ دے رہا ہے۔ جیسے ایک اسلام ہوتا ہے، ایک اسلامی ٹچ ہوتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے بھائی۔ اسلام ہوتا ہے، اسلامی ٹچ لوگ اپنے مفادات کے لیے دیتے ہیں۔ ایسے ہی مرزا نے اینجل نہیں مانا، اینجلی ٹچ کیا ہے کہ ٹیچی فرشتہ ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ مذہب نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے، یہ اپنے معاملے کو خود مان رہا ہے۔ تو بھائیو وہ کیسے مسلمان ہے؟ تو ایک نہ ایک 1000 بار کلمہ پڑھے، ایک نہ 1,00,000 بار نماز پڑھے، ہمیں اس کی نماز اور اس کے کلمے کے بعد نئے جھوٹے نبی کو نبی اور نئی جھوٹی کتاب کو اللہ کی وحی کہنا، اسے اسلام سے باہر کر دیں۔ تو بہت آسان سی بات، یہ ایسی بات نہیں ہے جو اس کے سمجھانے کے لیے کوئی فلسفیانہ اور منطقی آنا کوئی طریقے اور ترتیبیں بتائی جائیں۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے، یہ 2 اور 2 4 کی طرح، جسے کہتے ہیں اظہر من الشمس، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ میرے دوستو، اس بنیاد پر اب میں آیت کریمہ سمجھانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے آیت ختم نبوت میں 3 باتیں ارشاد کر کے نازل فرمائی۔ نمبر 1، توجہ رکھنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ نمبر 2، ولکن رسول اللہ۔ نمبر 3، وخاتم النبیین۔ کیا ترجمہ؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ مرد کے کسی عمر کے بندے کے والد تو نہیں ہیں، حضور کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے نا، ابھی مرد نہیں بنے تھے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن حضور پاک اللہ کے رسول ہیں۔ فورٹ عباس کے دوستوں میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ آیت کے 2 لفظ ہیں، 2 پارٹس ہیں، 2 حصے ہیں، 2 اجزاء ہیں، لیکن ایک جز کا دوسرے جز سے بظاہر تعلق نہیں دکھتا، کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ایک حصے میں ہے مردوں میں کسی کے والد نہیں، تو شاید دوسرا حصہ یوں ہوتا کہ عورتوں میں تو کسی کے والد ہیں۔ اور بھائی یوں نہیں ہے، قرآن نے ترتیب بدلی ہے، فرمایا مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں،
لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ بہاول نگر کے غیوروں، سوال بنتا ہے اس جملے کا اس جملے سے ربط کیا ہے، ریلیشن کیا ہے، تعلق کیا ہے، جسے عام طور پہ کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ۔ کیا ہے آپس میں کوئی تعلق؟ ایک میں مردوں کے باپ نہیں، دوسری میں اللہ کے رسول ہے، اور بھئی رسول کا باپ سے کیا تعلق؟ اچھا تیسرا سوال، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آخری نبی ہیں۔ بھئی اس تیسرے لفظ کو پچھلے دو سے جوڑ کیا ہے؟ سوال تو اٹھتا ہے بھئی وجہ، اگر اس ترتیب کو سمجھیں، اس پیرائے کو سمجھیں، دوسرے لفظوں میں کہوں قرآنی خاندان کے اس رشتے کو سمجھیں، قرآنی خاندان کا معنی قرآنی عبارات، اس رشتے اور ریلیشن اور ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، ایک دوسرے کے ربط کو سمجھیں، تو خدا کی قسم ختم نبوت یوں نکھرتی نظر آتی۔ یہ آیت کب اتری تھی؟ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ اٹھائیں، پس منظر جسے ہم کہتے ہیں شان نزول، کیونکہ آیت سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ جب لفظ بولیں گے تو پتہ چلے کیا ہے۔ ایک ہے پانی دے دو، ایک ہے فلاں تو پانی پانی ہو گیا۔ اب پانی دے دو اور وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سیلاب میں ڈوب گیا، پانی پانی کا مطلب ہے وہ زمین میں گڑ گیا، تو لفظ تو پانی ہے لیکن کس پیرائے میں بولا گیا ہے یہ تو دیکھیں نا۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بولیے، کوئی ہے جو کہتا ہے کھاؤ پیو اور روزہ نہیں ٹوٹتا؟ میں ہوں، میں آپ کو ایک کھانا پینا لاتا ہوں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی آدمی غصہ پی جائے، غصہ پی جائے اور قسم کھا لے، روزہ ٹوٹتا ہے؟ آپ نے کہا کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے۔ قسم کھا لے، غصہ پی لے، روزہ ٹوٹے گا؟ تو پتہ چلا نا کس پیرائے میں جملہ بولا گیا۔ اسے کہتے ہیں بیک گراؤنڈ، پس منظر، تہ منظر، پیش منظر جسے ہم کہتے ہیں۔ بھئی یہ کیوں بولا گیا، کہاں بولا گیا یہ تو بتاؤ۔ ایک ہوتی ہے تم میری آنکھ میں ہو، ایک ہے کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اب دونوں آنکھوں میں فرق ہے، ایک میں آنکھ میں سرما لگانا سنت ہے، کیمرے کی آنکھ میں کون سی سنت ہے؟ فرق ہو جائے گا نا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ اس کے بولنے کی وجہ کیا ہے، اس جگہ اس الفاظ کو لایا کیوں گیا ہے۔ تو جب اس کا بیک گراؤنڈ سامنے آئے گا تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اب توجہ رکھنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے والد حضور نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اگر بیک گراؤنڈ سمجھے تو یہ ربط سمجھ آئے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے۔ جب حضور کے بیٹے فوت ہوئے اور بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں تو جو کافر ہے، جو دشمن ہے، جو بے ایمان ہے، جو بغض کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نا، اسے تو کوئی آبجیکشن، اعتراض، کوئی سوال چاہیے۔ انہوں نے افواہ اڑا دی، کیا اوے ہم تو اس کے خلاف محنتیں کر رہے ہیں، اس نبی کے خلاف ہم باتیں کر رہے ہیں، بس ہمیں اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ 2-4 دن کا کھیل ہے، اس کی نبوت کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں نے کیوں ختم ہو جائیں گی؟ کہا دیکھا نہیں ہے اس کی اولاد نوران، اس کی جو وہ ہے نرینہ اولاد ہے، وہ نرینہ اولاد اس کی ختم ہو گئی ہے۔ تو جب بیٹا ہی نہیں ہے، اس کے مشن کو لے کر کون چلے گا، اس کے کاز کو لے کر کون؟ ابھی بھائی فرما رہے تھے نا کہ ہمارے والد محترم کی جگہ پر ہے، ہو گیا، سلسلہ چل رہا ہے نا۔ تو کافروں نے اس طرح کے معاملے پہ اعتراض کی کہ سلسلہ نسب ہی نہیں ہے، جب نسل ہی نہیں چلے گی نعوذ باللہ تو اس کے کاز کو لے کر کون جائے گا، مشن کو لے کر کون جائے گا؟ تو رب کریم نے ان کی اس سوچ پہ تردید فرما، رد کیا، کافرانہ سوچ کو اٹیک کرتے ہوئے آیت اتری، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اوے کافروں، تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو، اوے تصویر کا ایک رخ دیکھ کر فیصلے نہیں لیے جاتے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ٹھیک ہے مردوں میں تو کسی کے والد نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں،
ابوت جو ہوتی ہے، ابو ہونا، اس کو نسل چاہیے کون سی؟ والد کو بیٹوں والی، تو بیٹے لے کر چلتے ہیں، لیکن یہاں ابوت نہیں ہے مردوں میں، تو نبوت ہے، رسالت ہے۔ رسالت کو نسل چاہیے امت والی، اس کی امت موجود ہے جو اس کے مشن کو لے کر چلے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ یہ سن بھائی، ابوت نہیں تو نبوت تو ہے نا۔ اور والد کی بات کو نسل لے کر جائے گی اور نبوت کی بات کو امت لے کر جائے گی۔ میں اس کو مزید کھول کے سمجھائے دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے خاندانی نسل اور ایک ہوتی ہے امتی نسل۔ خاندانی نسل تو بیٹے ہیں، امتی نسل تو نبی کا امتی ہوتا ہے۔ امت میں ہم سارے نبی کے لیے نسل ہیں، اور نبی شریعت میں ہمارا اصل ہے۔ ایک اصل کی نسل بھی تو چلتی ہے۔ تو رب نے ان کافروں کے دماغ کو درست کرنے کے لیے فرمایا کہ اسے جانتے ہو، یہ ایک نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہے، اور رسول کی امت تو کب سے کب تک چلتی ہے۔ تو تم اکا دکا کی بات کر رہے ہو۔ اگر بیٹے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے 3 ہیں جو بچپنے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو 3 بیٹے ہیں، اور یہاں لاکھوں کروڑوں امتی ہیں۔ اس لیے کافروں کے دماغ کو رب نے درست کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو اگلا جملہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس کا کیا مطلب؟ یہ ڈبل درستگی ہو رہی ہے۔ یہ کافروں کے غم پر غم بڑھایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے ایمان پر ایمانی اور روشنی دی جا رہی ہے۔ بھئی وہ کیا؟ اگر کوئی کافر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اپنے بیٹے نہیں ہیں، امتی تو ہے نا، لیکن امت کب تک چلے گی؟ امت موسیٰ چلی، امت عیسیٰ علیہ السلام آگے آئی، موسیٰ علیہ السلام کی امت ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت چلی، حضور پاک علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ختم۔ اب حضور آ گئے نا، ان کی امت چلے گی، نیا نبی آئے گا، یہ امت بھی تو ختم۔ کب تک مشن چلے گا؟ کب تک کاز چلے گا؟ کب تک موقف اور بیانیے کو لے کر امت چلے گی؟ فرمایا اوے یہ خیال بھی اپنے دماغ سے نکال لو کہ یہ کوئی عام نبی ہے، ایک علاقے کا، ایک بستی کا، ایک قوم کا، ایک قبیلے کا، ایک شہر اور ایک ملک کا جی نہیں ہے، یوں نہیں ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، قیامت تک کی نبوت کا اس کو دائرہ دے دیا گیا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن صفت ثانی یہ ہے وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے۔ اس کے بعد قیامت آئے گی، نئی نبوت نہیں آئے گی، اور اس کے کاز کو لے کر قیامت تک اس کے مشن کی زندگی باقی رہے گی۔ یہ ہے وخاتم النبیین۔ ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ رشتہ ہے، تعلق ہے، ریلیشن ہے، ربط ہے، ریفرنس ٹو دی کنٹیکٹ سے کہتے ہیں کہ اپنے اصل کے ساتھ یہ جملہ بولا کیوں گیا۔ تبھی تو میں نے کہا کہ پانی ہے یا پانی پانی ہے، فرق ہے نا۔ تبھی تو میں نے کہا کہ آنکھ میں سرما لگانا سنت ہے، لیکن کیمرے کی آنکھ میں وہ چیز نہیں ہے۔ تبھی میں نے کہا روٹی کھانے اور پانی پینے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن آپ قسم کھا لیں یا غصہ پی لیں، اس کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سمجھے؟ آپ کو تو میں نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ کبھی کسی قادیانی یا مرزائی سے ہمارا کبھی آن ایئر ٹاکرا ہو جائے نا، تو میں انہیں ایک بات کہتا ہوں، اجی تو کی لے کے جا رہے ہیں گھر؟ اجی میں تو بیوی کی جوتی لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا قادیانی یہ وہ چیز ہے جس کے کھانے سے تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو تو میں بڑے اچھے انداز سے سمجھا رہا ہوں، ورنہ تو میں نے کہا انداز انسان کے پاس کئی ہوتے ہیں، لیکن کون سی چھری کس موقع پہ نکالنی ہے یہ کسائی کو پتا ہوتا ہے۔ اور یہ مناظرہ ایک علمی جنگ ہے، یہاں مناظر سمجھتا ہے اس بنیاد پر کون سا جملہ کس طرح بولیں گے۔ آؤ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، میں اس حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری جلد اول میں موجود ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کو حضور پاک سے بڑا لطف اور پیار کا تعلق ہے، کیونکہ یہ قبیلہ دوس کے رہنے والے ہیں، اور قبیلہ دوس وہ قبیلہ ہے جو اکٹھا مسلمان ہوا تھا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر. اور حضرت ابو ہریرہ، روایت موجود ہے امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ نے سنن نبی داؤد میں اس روایت کو جگہ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں فرماتے تھے میری قوم کا نام لے کر اللہ کے رسول مجھے بلاتے، اور مسجد میں ایک مرتبہ میں نہ ملا تو فرمایا لوگو من احس الفتى الدوسیہ، فرمایا قال به ثلاث مرات، فرمایا 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے میری قوم کا نام لے کر کہا. ایک قبیلہ دوس کا دوسی نوجوان ابھی یہاں گھوم رہا تھا، کسی نے دیکھا تو اسے مجھ تک بلائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سعادت ہے ختم نبوت پر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں. بہاول نگر کے غیوروں حضرت ابو ہریرہ نے وہ واقعہ بتایا، سمجھایا، سنایا اور حدیث میں روایت کرایا ہے جس سے آپ کے اور میرے عقیدے کی بنیاد ہے، عقیدے کی بیس ہے، عقیدے کی تشریح ہے، عقیدے کی وضاحت ہے، عقیدے کی ایکسپلینیشن ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ہم صحابہ کرام جمع ہیں اور ہم یوں بیٹھے ہیں جیسے 14ویں چاند کے ارد گرد ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے. مدنی کریم علیہ التحیت و تسلیم موجود ہے. سرکار نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا تھا تو اس سے پہلے ہمیں ایک واقعہ سنایا. ہم نے کہا بہت اچھا واقعہ. جب واقعہ مکمل ہوتا ہے رسالت مآب علیہ السلام ہمیں عقیدے کی بات سناتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا لوگو ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. حضور پاک فرمانے لگے لوگوں میں تمہیں ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں جس کے بڑے سے دوست تھے، بہت سی اس کی فرینڈشپ تھی. اس نے اپنے تمام دوستوں کو کہا لوگوں میں نے ایک گھر بنایا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں. اس بندے نے جب گھر بنایا، گھر بڑا خوبصورت، صحن بڑا خوبصورت، برآمدہ بڑا پیارا اور اس کے کمرے بڑے خوبصورت، اس کی بالکونیاں بہت اچھی، اس کے ساتھ اس کا ڈریسنگ روم جو پوری ترتیب میں ایک محل چاہیے، ایک گھر چاہیے، ایک قصر اور ایک کوٹھی چاہیے، اس کی تمام لوازمات کے ساتھ. حضور پاک نے فرمایا اس بندے نے اپنے گھر کو آراستہ پیراستہ کیا، خوبصورت بنایا اور ہر قسم کی فیسلٹی اور سہولتوں سے فیسلیٹیٹ کیا، اور پھر اپنے دوستوں کو کہا آؤ میں تمہیں وزٹ کراؤں، آؤ میں تمہیں دورہ کراؤں، آؤ میں تمہیں اپنی کوٹھی دکھاؤں، بنگلہ دکھاؤں، گھر دکھاؤں، مکان دکھاؤں. آؤ میری محنت کو دیکھو، میں نے کیسے اپنا گھر بنایا، میرے کمرے کیسے، برآمدہ کیسا، میرا صحن کیسا، بالکونی کیسی، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. فرمایا لوگوں اسی طرح آؤ سنو میں مثال دے رہا ہوں. صحابہ کرام بڑی ٹکٹکی نگاہ سے اللہ کے رسول کے چہرے اقدس کو پڑھ رہے تھے. حضور پاک فرمانے لگے وہ شخص اپنے دوستوں کو اپنے گھر لایا اور گھر دکھایا اور ایک ایک جگہ گھمائی، برآمدے سے لے کر کمرہ، کمرے سے لے کر صحن، صحن سے لے کر بالکونیوں تک ایک ایک جگہ دکھایا، گھمایا، پھرایا. دوست بڑے خوش ہوئے، بہت اچھا گھر، بہت اعلیٰ گھر، بہت بہترین گھر، اس جیسی کوٹھی تو کوئی نہیں یار، تو نے واہ واہ بنایا ہے. لیکن دوستوں نے چلتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، باتیں بتاتے ہوئے، توصیف کرتے ہوئے ایک اعتراض کیا، ایک سوال کیا، ایک اشکال لائے، ایک بات پوچھی. اور وہ بات کیا تھی؟ سب دوستوں نے کہا بھیا تو نے گھر تو بہت اچھا بنا دیا، کمی کوئی نہیں، اعتراض کوئی نہیں، نکتہ کوئی نہیں، اشکال کوئی نہیں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی، ایک سوال سمجھ نہیں آتا. اس نے کہا سوال کیسا؟ میں نے تو سارا گھر دکھایا، بتایا، سنایا اور پورا وزٹ کرایا،
اب بتاؤ تمہیں سوال کیا پوچھنا؟ انہوں نے کہا پورا گھر مکمل، لیکن ایک جگہ باقی ہے، گویا ایک اینٹ کی جگہ ایک خالی سپیس ہے، گنجائش ہے، یہ جگہ کیوں نہیں بنائی؟ اس نے کہا بتاؤ اگر یہ مکمل کر لوں پھر اعتراض ہوگا؟ کہا جی نہیں، اعتراض ڈھونڈتے رہے نہیں ملا، سوال ڈھونڈتے رہے نہیں ملا، اشکال لاتے رہے نہیں ملا، اس کو ہم نے دیکھا ہر طور سے کمپلیٹڈ، لیکن یہ ایک جگہ کنسٹرکشن باقی ہے، ایک جگہ تعمیری کام باقی ہے، یہ ہو جائے گھر پورا مکمل، کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اگر یہ پورا کر لو، کہا گھر پورا؟ حضور نے فرمایا لوگو آؤ تمہیں بتاتا ہوں، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، اور میری مثال ختم نبوت والی، مجھ سے پہلے انبیاء کی جاری نبوت والی مثال دیکھنی ہو کہ مثل رجل، اس شخص کو دیکھو بنا بیتا، جس نے اپنا گھر بنایا، فاحسنہ و اجملا، خوبصورت بنایا، حسن دیا، جمال دیا، پیارا بنایا، الا موضع لبنا، ایک جگہ کنسٹرکشن نہیں کی، ایک جگہ تعمیر نہیں کی، سب کچھ مکمل ہو گیا۔ تو یہ حضرت آدم آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت نوح آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت شیش آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت دانیال آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت ابراہیم آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت اسماعیل آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت یعقوب آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت یوسف آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت زکریا آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت یحییٰ آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت دانیال آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت الیاس آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت یسع آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت موسیٰ آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت عیسیٰ آئے علیہم السلام، نبوت کا گھر بنتا چلا گیا۔ فانا اللبینہ، آخر میں آیا تو وہ اس جگہ کنسٹرکشن میرے رب نے اس موقع پہ تعمیر نبوت کے گھر کی میرے اللہ نے مکمل کر دی۔ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اسی لیے انبیاء کے گھر میں آخری تعمیر میں ہوں، میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی کہانی حضور پاک کی زبانی۔ اور میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت یوں بیان فرمائی ہے، میں نے کہا یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس پر کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ نہیں میرے بھائی، وہ کوئی بات رہی نہیں ہے جسے محبوب مصطفیٰ نے سمجھایا، بتایا، سنایا۔ آؤ، یہ آیت اور حدیث کی بات تھی۔ اب تیسرے نمبر پہ میں آپ کے ایمان پر غیرت کی دستک دیتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت پر آپ سے 2-4 باتیں کرنے لگا ہوں کہ جب اللہ کا قرآن حضور پاک کو خاتم النبیین کہتا ہے، حضور پاک کی زبان اقدس خود کو خاتم النبیین کی صفت سے متصف کرتی ہے، تو ہم لوگ اس میں کتنی اپنی جوانی اور کتنا اپنی محنت کا دخل رکھتے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی بات۔ ابھی بھائی نعت پڑھ رہے تھے نا، اس پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک جملہ پڑھا ہے، تو میں اس پر بھی ایک بات کرتا ہوں۔ آپ کی مسجد جامع مسجد ہے نا، جمعہ کے خطبے میں جب خطیب ہاتھ میں عصا لے کر، ہاتھ میں عصا پکڑ کے نا ایک حدیث پاک پڑھتا ہے، وہ آپ نے سنی ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ کرتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ رحیم و کریم ابو بکر ہے۔ میں لفظ کھولنے لگا ہوں، توجہ بھائی، ترجمہ وہ کریں جس سے ایمان کھل جائے۔ ارحم، سب سے زیادہ نرم، کس سے؟ بی امتی، پوری امت میں۔ کس پر؟ ارحم امتی بی امتی، پوری امت پر۔ کون ہے؟ ابو بکر۔ یہ ارحم اس میں تفضیل ہے، اس انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے، سب سے بڑا لفظ۔
تو ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کیا مانا؟ ترازو لو، ترازو کے ایک پلڑے میں جتنی امت میں مرد اور عورت، ولی، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، علماء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، ایک طرف ان کی رحمت، کرم اور نرمی رکھ دے، ارحم، اس میں تفضیل ہے نا، اور دوسری طرف اکیلا ابو بکر کی نرمی کے معاملے کو تول لے، ارحم امتی، امت میں تو صحابہ سے لے کر قیامت تک ہے، یعنی حضرت عمر سے لے کر قیامت تک کے لیے ارحم امتی، پوری امت کی رحیمی، پوری امت کی کریمی، پوری امت کی نرم مزاجی ایک طرف، اور ابو بکر کی ایک طرف، فرمایا ابو بکر کا پلہ بھاری ہو جائے۔ یہ فتویٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اتنا نرم ہے نا۔ آؤ ذرا اس نرم صحابی سے پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت پہ بھی نرمی کرنی چاہیے؟ یہ نرم ترین شخص ہمیں کیا بتاتا ہے؟ شاید کوئی ڈھیل دے دے، کوئی نرمی بتا۔ آؤ ابو بکر کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ رسالت مآب کا دنیا سے انتقال ہوتا ہے، حضرت ابو بکر جانشین پیغمبر بنتے ہیں، اور مسلمہ کذاب یمامہ کی بستی میں اٹھ کے خود کو جھوٹا نبی گردانتا ہے اور اعلان کرتا ہے میں نبی ہوں، میری نبوت کا معجزہ یہ ہے کہ 5 نمازیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، میری نبوت میں رب نے 3 معاف کر دی ہیں، 2 پڑھو۔ اور اس بے ایمان نے یہ اعلان کر دیا اور اپنی نبوت کاذبہ کا اعلان کیا اور رسول اللہ کی تاج نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر آرام کو حرام کر دیا اور فرمایا لشکر اکٹھا کرو، اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے تاج نبوت کو میلی آنکھ سے دیکھا ہے۔ حضرت عمر جیسا شخص جو جری ہے، شجاع ہے، نڈر، دلیر، بہادر، خدا کی قسم بہادری جس پہ ناز کرتی ہے، حضرت عثمان سخاوت جس پہ ناز کرے، حضرت علی جس کے لیے فرمایا لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، جس پر شجاعت ناز کرتی ہے۔ مشورہ ہوا کہ امیر المؤمنین تھوڑی سی نرمی، کچھ دنوں بعد ابھی یہ نمٹ لیں، یہ نمٹ لیں، یہ نمٹ لیں، کریں گے ان کا بھی علاج۔ لیکن ابو بکر کو اتنی جلدی تھی اس مسئلے پر، اللہ اکبر، فرمایا لوگوں، حضرت عمر کو جو سامنے مخاطب کیا، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ابو بکر نے فرمایا تو کہہ رہا ہوں، ورنہ شاید کسی عام بندے نے خود سے کہے تو شاید اسلام سے باہر ہو۔ یہ ابو بکر کہہ سکتا ہے، حضرت عمر کو ہم جیسوں کی تو مجال ہی نہیں ہے۔ اجبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام، کہا عمر اسلام لانے سے پہلے تو تم بڑے جری سمجھے جاتے تھے، اسلام کے بعد ڈرپوک کیوں بن رہے ہو؟ ہمارے ماں باپ قربان حضرت عمر کی جوتی کے نیچے آنے والے تمغے پر، مٹی کے ذرات پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جملے کو نقل کر رہا ہوں۔ فرمایا عمر اس مسئلے پر، حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں بھی ابو بکر صدیق والا وہی جوش آ گیا کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ابھی ابھی کریں۔ پھر لشکر بنا، لشکر جرار بنا۔ امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھائیں، یہ لشکر گیا ہے یمامہ۔ آپ میں بہت سے لوگ حجاز مقدس کا سفر کر چکے ہوں گے، آپ مدینہ طیبہ گئے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ 1000 کلومیٹر مدینہ طیبہ سے یمامہ کی بستی ہے، 1000 کلومیٹر، شاید اس سے بھی زائد ہے کیونکہ 1000 تو ریاض ہے اور ریاض سے بھی 80 کلومیٹر آگے ہے۔ یہ صحابہ کرام گئے ہیں، کوئی اونٹ پہ، کوئی گھوڑے پہ، کوئی پیدل، اتنا دور گئے اور وہاں پر یمامہ کی بستی میں جا کر مسلمہ کا مقابلہ کیا۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ اس میں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جیسا شخص اس میں موجود ہے۔ حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں کہ جب مسلمہ کو دھکا دینا تھا تو دھکا دینے میں گرانے والا میں ہی تھا۔
कितने कितने अजिल्ला लोग इसमें गए, और अबू बकर पल दो पल की खबर भी इनकी लेते रहे। खुद जाना चाहते थे, हजरत अली मुर्तज़ा ने कहा अमीरुल मोमिनीन नहीं, आप यहाँ रुकेंगे, अगर आपको वहाँ नुकसान हुआ मिल्लत इस्लाम दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी कि जिसे नायब नबी बनाया उसे भी मरवा बैठे। ना ना, आप यहाँ रुके। सादात की बात पे हजरत अबू बकर सर झुका दिया करते थे। हजरत अबू बकर रुक गए थे। मजमा गया और वहाँ पर मुकाबला हुआ। उस मुकाबले में बनु हनीफा का मुसलमा एक कज़्ज़ाब डर गया और इसने पसपाई इख्तियार करके वेड्रालिंग पोजीशन पे अपने किले में जा छुपा। और आप जानते हैं कि किला कितना बुलंद होता है। आप लाहौर का ज़रा शाही किला देख ले, बिदामी बाग में नीचे ठहरे और किले के ऊपर दीवार देखें, टोपी गिर जाएगी किले की दीवार कितनी बुलंद है देखते देखते। तो किले तो इतने ऊंचे होते। वो किले में घुस गया, पहले से वहाँ राशन इकट्ठा करके रखा था कि अगर मुसलमान लॉकडाउन लगा दे तो फिर मैं अंदर खाता रहूँगा। लॉकडाउन से आप ज़्यादा समझते हैं ना, हाल ही में लग चुके हैं। तो डर के मारे अंदर घुस गया। अब किले के दरवाजे बंद कर दिए। अब किले पे न कोई उस वक्त का नेज़ा असर करे, न कोई तलवार असर करे, न कोई तीर असर करे। अब दो ही रास्ते थे। एक बहुत खतरनाक, वेरी वेरी डेंजरस वे, खतरनाक रास्ता था, जान जोखी रास्ता था, और एक बड़ा इजी रास्ता था। इजी रास्ता ये कि बाहर बैठ के आराम से गपशप लगाएं, तैयारी करें, बैठे रहें, हम भी खाते पीते रहें, वो भी। जब खुराक अंदर ख़त्म होगी खुद ब खुद ही निकलेंगे। जान जोखी एक और रास्ता था कि किसी न किसी तरीके से किसी मुसलमान को अंदर डाल दें दरवाजे के करीब और वो जाकर गेट खोल दे। सहाबा ने रुखसत नहीं, अजीमत के रास्ते को अपनाया। आप हदीस पाक के तकरीबन हर दूसरे सफ़े पे एक नाम देखते हैं, अन अनस अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। अनस बिन मालिक के बड़े भाई हैं बरा बिन मालिक, इनकी कब्र आज भी यमामा में है। अल्लाह की कसम दंग रह जाता है खुदा के सामने हमारा अकल कि बरा बिन मालिक नौजवान है, 1000 किलोमीटर दूर इसकी कब्र मदीना तैयबा से मौजूद है। अपनी माँ को मदीना तैयबा छोड़ के आया। इसके घर वाले वही हैं, बच्चे वही हैं, बीवी वही हैं, फैमिली सिस्टम वही है, लेकिन ख़त्म नबुव्वत की ताज की हिफाजत के लिए 1000 किलोमीटर से ज़ायद के सफ़र में है। खड़े हुए और कहा मैं तैयार हूँ, जिस तरह मशवरा हो मुझे अंदर फेंक दो। शहादत मिलनी है, मुझे बाहर मिले या अंदर मिले, कल क़यामत में रसूलुल्लाह का सामना इस आलम में करूँगा कि या रसूलल्लाह जब तक जान में ताकत थी, मेरी रगों में दौड़ता खून और मेरी सांस की नालियों में चलता सांस था, मैंने आपकी नबुव्वत पर पहरा दिया। यही तय हुआ कि नेज़ों के साथ नेज़े बांधे जाएं और लंबी सी लाइन बनाकर यूं बड़े बड़े डंडों और बैम्बू और बांस की शक्ल दी जाए और उस पर ढाल को फंसाया जाए और उस पर हजरत बरा को बिठाकर बुलंद किया जाए, ओ कि ता वक्ते के ये किले की दीवार पे चढ़ जाए। इस दौरान किले के जो रखवाले हैं ना, वो जो ऊपर ठहरे हुए हैं, उन्हें तीर भी मार रहे हैं, ये तुम्हें पता हो। और जब वो तीर मारेंगे तो मजमा उस जगह अंदर से जमा भी हो जाएगा। जब ये छलांग लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, ये सब कुछ इनके सामने है। लेकिन रज़ाकाराना तौर पे बरा इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ने खुद को पेश किया। यूं ही नेज़े बांधे गए, ढाल पर उठाया गया, ऊपर पहुंचाया गया, उनने अंदर छलांग लगा। कुफर के जमघट्टे में जब छलांग लगाई तो 80 से ज़ायद जख्म इन्हें लगे हैं, लेकिन ये दीवार से दरवाजे की कुंडी खोलने में कामयाब हो। जब कुंडी खुली, मुझे बताएं, खुले मैदान में दुश्मन के पांव डगमगाए। आज ये तो पहले से घेरा बंद है, क्या बना होगा इनका। खुदा की कहर की तरह साहबा का लश्कर इन नबुव्वत के डाकुओं पे टूट पड़ा और इतना क़िताल हुआ, यकीन माने वो कहते हैं पाँव खून से भर गए हमारे। हज़रत वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह
جن کے ہاتھوں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی حالت کفر. اس وقت یہ حضرت وحشی حالت اسلام میں، اور کہتے تھے میں ابو بکر کی آواز پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والا تھا، تاکہ مجھ سے جو کام ہوا ہے نا حضرت حمزہ کی شہادت، اس کو کسی حصے سے مٹا پاؤں. قتلت خیر الناس ثم لاجل ذلك قتلت شر الناس. فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے سفر کیا اور قلعہ یمامہ میں گیا، اور ادھر جا کر میں نے وہی حربہ اسی انداز میں مسلمہ کو مارا جیسے حضرت حمزہ پہ چلایا. ان کی معافی تو قبول ہو گئی تھی نا، حضور پاک نے ان کی معافی قبول کر لی، اسلام ہو گیا، رضی اللہ عنہ ہو گیا. صرف ایک بات فرمائی تھی کہ واشی تو مؤمن ضرور، صحابی رسول ضرور، تیری توبہ قبول ضرور، لیکن کوشش کیا کر میرے پیچھے بیٹھا کر، مجھے چاچو یاد آ جاتے ہیں. حضرت واشی کہتے ہیں میرے لیے کوئی سب سے بڑی بات سے کم تو نہ تھا نا، کہ کیا ہے، کیا پہنچوانا. کہتے ہیں میں اسی لیے چاہتا تھا کہ کل قیامت میں تو حضور کا سامنا کر پاؤں اور کہہ پاؤں کہ اس جیسے ظالم کو بھی آپ کے اسی شاگرد نے مارا ہے. یا رسول اللہ اگر میرے لیے سامنے آنے کی گنجائش ہے تو مجھے بلا لیجیے. تو کہتے ہیں جب میں نے وہی حربہ تیار اسی انداز میں کیا تھا، اور ویسے ہی کہتے ہیں اسے حربہ دور سے میں نے دے مارا اور وہ فکس نشانے پہ لگا، اور جا کر جب وہاں لگا تو مسلمہ گرنے لگا، لڑکھڑایا. حضرت معاویہ نے دھکا دیا، حضرت ابو دجانہ نے اس کی گردن کاٹ دی. یہ ہے مسلمہ کذاب. آج بھی ہمیں صحابہ کرام کا یہ جذبہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے تن من دھن حضور کی نبوت پہ لٹایا ہے، تو ہم بھی اپنے مال اور جان اور وقت کے ساتھ آئین اور قانون اور اسلام اور مذہب اور قرآن اور شریعت کے دائرے میں ختم نبوت کی حفاظت کریں. ہمیں بھی چاہیے. اس طرح کا کام تو حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. حضرت ابوبکر تو بائی اسٹیٹ کام کر رہے تھے نا. آج کے دور میں بھی یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، اور ہم اہل اقتدار کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ یہ کام تمہارا ہے. اگر تم نے ختم نبوت پہ پیرا نہ دیا تو ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. یاد رکھیں یہ کرسی اور اس کا مینڈیٹ ہے تو نبوت کے واسطے سے، ایسے نہیں ہے. میرے دوستو یہ ابو بکر صدیق کا دور ہے. جس میں بات کر رہا تھا کہ ساری امت کی نرمی ایک طرف، ابو بکر کی نرمی ایک طرف. یہ ابھی تو نرم ہے کہ اس نے یہ حشر کرا دیا ہے دشمنان ختم نبوت کا. یہ گرم ہوتا تو ان کا حشر کیا ہوتا. میرے دوستو یہ تین باتیں پیش کر کے، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 صحابہ کا عمل، آپ سے دعوت لے رہا ہوں. آپ سے ایک بات کی وصولی لے رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں کہ میرے بھائیو، آپ اور ہم کل قیامت میں اللہ کے نبی کا سامنا کیسے کریں گے کہ ہمارے پاس مالی قوت بھی تھی، جانی قوت بھی تھی، اوقات کی طاقت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی، ہم نے ختم نبوت پہ کتنا پہرا دیا. بس یہ ذہن میں، یہ ہر بندے کے لیے سوچنے کی بات. ختم نبوت پر کورس کیجئے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پہ کام کرنے والی تنظیموں کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ان کے پاس آئیے، کورسز کیجئے، دلائل سمجھیے، اور دلائل فضائل مسائل یاد کر کے امت میں ختم نبوت کا کام کیجئے. میرے دوستو تم جس فیلڈ سے ہو، آپ اسکول کے اساتذہ ہیں تو اساتذہ فیڈریشن میں کام کیجئے. آپ بزنس کمیونٹی سے ہیں تو آپ تاجروں میں کام کیجئے. آپ قلم کار اور صحافی اور پترکار ہیں تو آپ کو اخبارات اور قلم میں کام کرنا چاہیے. اور اگر آپ میڈیا ورکر ہیں، اینکر پرسن ہیں، آپ کے ہاتھ میں کیمرہ بولتا ہے تو تمہیں اس میدان میں ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہوگا. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تحت اس کام کو لے کر جائیں گے. آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، میں اس میڈیا کے ذریعے
पूरी दुनिया में अपने मुसलमान भाई और बहनों को दावत देते हुए कहता हूँ कि ख़त्म नबुव्वत की इस तारीख में अपना इस्लामी और अखलाकी फरीज़ा में अपना हक डालिए, अपना हिस्सा डालिए। मेरे दोस्तों, जब आज रात आप सोने लगे, जब बिस्तर पर आपने नींद करनी हो और सूरतुल मुल्क आप पढ़ चुके हो, क्योंकि रात को सूरतुल मुल्क पढ़े तो कब्र का अजाब से अल्लाह बचा लेते हैं, सोने लगे तो अपने दिल से 5 मिनट निकाल के एक सवाल पूछिए कि 9 से 10 घंटे का सफ़र करके मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी डेरा इस्माइल ख़ान से आया था और 9 घंटे अपनी खिताबत जितवाने पे आया, तो रब लानत करे उस सफ़र पे। मैं अपना नाम मनवाने आया तो फ़ायदा, इस रास्ते में एक्सीडेंट लगे, मुझे बताएं 9 18 घंटे मेरी वापसी के आने जाने के बनेंगे। 18 घंटे में अपनी ज़ात के लिए आऊँ, एक्सीडेंट लगे, क्या मुंह दिखाऊंगा कल क़यामत में रसूलुल्लाह को? अपनी ज़ात मनवाने गया था, लानत उस मामले पे जो इसमें दीन का दखल ना हो। तो ये अपनी ज़ात के लिए सफ़र नहीं है, और रसूलुल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए है। हुज़ूर पाक की ख़त्म नबुव्वत पर पहरे के लिए आया था, तो क्या हमें दावत दे गया है? और अगर आपका दिल कहे कि आप ये काम कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और आप नहीं कर रहे तो फ़िक्रमंद हो जाना। ये मैं आपसे अब वादा नहीं लेता, मुझे अभी आप बेशक कहकर जवाब न दें, आप अपने पास जवाब संभाल के रखें। रात को सोते वक्त अगर आपका दिल हुज़ूर पाक की ख़त्म नबुव्वत पे पहरा देने की आवाज़ दे, तो उस दिल की आवाज़ को ठुकराना नहीं, उस दिल की आवाज़ को न ठुकराना। आपके और मेरे सीने में भी तो एक मुफ्ती मौजूद है ना। मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ, लोगों, अगर तुम मौलवी नहीं बन सके, आलिम नहीं बन सके, तो अपने बच्चों को बनाओ, और अगर आपकी औलाद नहीं है तो ख़ुद को किसी न किसी दर्जे में दीन की खिदमत में खादिम बनाइए। तुम ऑफिस का काम करो, तुम्हें कौन रोकता है? तुम कारोबार करो, तुम्हें कौन रोकता है? लेकिन दीन के लिए ख़ुद को या अपनी औलादों को लगाइए। आज सिर्फ दुनिया पर न बैठिए, पैसा 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 कमाने में हमने ज़िंदगी लगा देनी है। और अल्लाह के बंदे, हम इस हज़ारों साल की कायनात में 80 और 70 और 90 साल की उम्र लेकर आते हैं। हज़ारों साल की कायनात में, लाखों साल की कायनात में 70-80 साल लेकर हम मेहमान के तौर पे आते हैं। मेहमान घर बनाने नहीं आता, मेहमान जी लगाने नहीं आता, मेहमान जस्ट फॉर द टाइम पासिंग वो गुजरने आता है, जस्ट फॉर द विजिटिंग वो घूमने आता है, वो अपने असली घर को देख रहा होता है। कब्र की तैयारी कर लो। आज हम बैठे हैं, 12 फुट ऊंची छत है, सांस चल रहा है, वेंटिलेशन के लिए सिस्टम मौजूद है, पंखे लगे हुए हैं। कब्र 6 फुट ज़मीन के नीचे होगी, वहाँ आपके सीने से आपके सर के ऊपर लगी हुई जो छत होगी ज़मीन वाली, 1-1.5 फुट के फासले से ज़ायद नहीं होगी। वहाँ वेंटिलेशन का सिस्टम बाज़ाहिर दुनिया में बाहर नहीं होगा, वहाँ आवाज़ भी देंगे तो नहीं खुलेगी, और अगर कोई जगह खुली रह गई कहेंगे इसको भी बंद कर दो, जो दुनिया वाले वो जालिम है, इसे भी बंद कर दो। आपके कमाए हुए पैसे पर आपकी आंख बंद करने की देर है, वो आपका नहीं रहेगा, लड़ाइयाँ पड़ जाएंगी, आपकी बीवी बेवा बन जाएगी। अगर जवान हुई तो उससे किसी और ने तुम्हारे बाद निकाह कर लेना है। तुम्हारी औलादें तुम्हें नहीं पता नहीं उस तरह याद करेंगी जैसे याद करने का हक हो। ये तो अपनी औलाद की बात करता हूँ, तुम्हारी 1 से 2 नस्लें गई ना तो परदादे का नाम तो आज पड़पोते को याद नहीं होता। नाराज ना होना, मैं तुम्हें नहीं पूरी इंसानियत को बात कर रहा हूँ। मजमे में यूं खड़ा करो ना कि कोई से इस मजमे में सिर्फ 10 बंदे खड़े हो जाएं जो अपने परदादे का नाम सुनाए, मैं घड़ी गिफ्ट करूंगा। तुम 10 का फिगर पूरा नहीं कर सकते, जस्ट फॉर 10%। 10 बंदे पूरे नहीं कर सकते। क्यों हम अपने दुनिया में अतराते फिरते हैं कि असी बड़ी चीज है, हम बहुत बड़ी चीज है, ये आलम होगा। ये तो मैं दूसरी नस्ल की बात कर रहा हूं। आज 3 सितंबर 2022
ذرا 3 ستمبر 1922 میں جائیے، یہاں کون بیٹھا تھا تم نام ہی نہیں لے سکتے۔ 100 سال گزرا تو حشر کیا ہوگا؟ اور بھائیو اگر اس قبر میں روشنی لینی ہے، وینٹیلیشن کے لیے اے سی سے زیادہ قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ بنانا ہے، آؤ محمدی وفادار بن جاؤ، کل قیامت میں عزتوں کے تاج پہنا کر اٹھائے جاؤ گے۔ یہ فیصلہ کر لو، ڈے آف دا ڈیسیژن، اسے فیصلے کی گھڑی سمجھ لو، فیصلے کا دن سمجھ لو۔ میں یہی دعوت دے کر انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رسول اللہ کا وفادار بنائے، حضور کا حبدار بنائے، حضور کا دلدار بنائے، ہمیں پیغمبر کے غدار بننے سے اللہ محفوظ رکھے، نہ ہمیں غدار بنائے نہ ہماری نسلوں کو غدار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔